السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ اس پروگرام میں ہم حج کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اسی طرح مناسک حج یعنی حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، اسی طرح حج کے جو مستحب اعمال ہیں، ان کا فقہی حکم کیا ہے، الحمدللہ یہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں، پھر اپنے سوالات کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، اب تک یوم عرفہ، عرفے کے دن کے جو اعمال ہیں اور کب تک وقوف کرنا ہے عرفے میں، اور اسی طرح مزدلفہ کے جو احکام ہیں، الحمدللہ ہم نے بہت ساری معلومات کتاب و سنت کی روشنی میں حاصل کی ہیں۔ اب ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے حاجی کب روانہ ہوں گے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حجاج کرام مزدلفہ کی رات وہیں پر میدان میں گزاریں گے، یعنی 9 تاریخ عرفہ میں گزارنے کے بعد جو 10 تاریخ کی رات ہوگی، 10 آئندہ لگے گی، اور اس سے پہلے اسلامی اعتبار سے رات سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ رات مکمل مزدلفہ میں گزاریں گے۔ مغرب عشاء جمع تاخیر کے ساتھ پڑھیں گے، آرام کر لیں گے، موقع ملا تو وہیں سے کنکریاں وہ چن لیں گے، اور کنکریوں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔ عام حجاج انشاءاللہ طلوع آفتاب کے بعد وہ مینا کی جانب روانہ ہوں گے۔ یہ اصل قاعدہ ہے، یہ عام حجاج کے لیے تعلیمات ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا خواتین ہیں، تو ان کے لیے کیا کوئی رخصت ہے مزدلفہ سے روانگی کے لیے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ قدیم زمانے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اہل علم نے اجازت دی کہ جو ضعیف خواتین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ آدھی رات مزدلفہ میں گزار کر نکل جا سکتے ہیں۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل علم نے، موجودہ علماء میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ اور دیگر اہل علم نے اس بات کی اجازت دی۔ وہ رات ہی کو نکل سکتے ہیں اور رمی بھی رات ہی میں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اتنی رخصت ہے، رعایت شریعت نے رکھی ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ سب کو فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد دعاؤں سے، نمازوں سے فارغ ہو کر جانا چاہیے۔ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں، اور موجودہ علماء میں معاصرین میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں کچھ شدت اختیار کی ہے کہ سب کو اس پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ علمی اعتبار سے اختلاف ہے، سب کے پاس اپنی دلیلیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی کسی موقف کو اختیار کر رہا ہے تو دوسرے موقف والوں پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کبھی 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا، سب سے آسان کام کو منتخب فرماتے، اختیار کرتے۔ تو یہ اس مسئلے کی تفصیل ہے کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، عمر دراز حضرات کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، ایک بات یہ مشہور ہے کہ مزدلفہ میں جو رات گزاریں گے وہ آسمان کے نیچے ہی ہوں گے، البتہ سایہ وغیرہ انہیں نہیں لینا چاہیے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ واللہ عالم، اس سلسلے میں کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، ممکن ہے عوام کے درمیان یہ باتیں معروف ہوں، علم کی روشنی میں میرے مطالعے سے یا میری معلومات کی حد تک دلیل کے اعتبار سے کوئی بات میرے مطالعے میں نہیں آئی، واللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، آپ نے کہا کہ رات وہیں پر گزاریں گے مزدلفہ میں اور آرام کریں گے۔ اگر ایسا ہو کہ مکمل رات صرف سیٹل ہونے میں ہی اگر گزر جائے اور فجر کا وقت ہو جائے، تو کیا تب بھی وہ رات گزارنے میں شمار ہوگا؟ جی، کوئی حرج کی بات نہیں، رات کا کچھ حصہ بھی ان کو مل جائے، فجر کے وقت سے پہلے وہ داخل ہو جائیں،
تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرفات سے نکلنے ہی میں تاخیر ہوتی ہے اور راستے میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بسوں ہی میں رات گزر جاتی ہے اور فجر بھی ہو جاتی ہے, مزدلفہ کے میدان تک کبھی پہنچ نہیں پاتے. تو اس سلسلے میں لجنہ دائمہ نے, کبار علماء نے, شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے یہ بات بتائی کہ اگر بے اختیار حالات ہوں, آدمی نے کوشش کی, اس کی نیت تھی, اس نے سنجیدگی کے ساتھ اسباب بھی اختیار کیے, اس نے پوری کوشش کی, لیکن بس میں پھنسے رہیں, آگے نہیں بڑھ سکے, تو وہ کچھ اہل علم کے یہاں رکن ہونے کے باوجود, کچھ اہل علم کے یہاں واجب ہونے کے باوجود حج صحیح ہے, کسی بھی طرح کا فدیہ اور کسی بھی طرح کا دم نہیں, کیونکہ یہاں بے قابو اور بے اختیار حالات اور معاملات ہیں. جی شیخ, جزاکم اللہ خیر. بس اوقات ایمرجنسی حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ کسی کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑا, تو یہی حکم ان کے لیے بھی ہوگا؟ یعنی وہ مزدلفہ میں داخل ہونے کے بعد ان کو جانا پڑا یا وہ داخل نہیں ہو سکے؟ میدان عرفات ہی سے انہیں جو ہے یعنی ایمرجنسی سچویشن کے اندر انہیں تھوڑا رکھا گیا اس لیے کہ وہ بیمار تھے. ایسے صورت میں اگر ان کا رات گزارنا مزدلفہ میں چھوٹ جاتا ہے تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ کم از کم اس کو واجب بھی ہم شمار کریں گے. تو ایسی صورت میں واجب کا بدل من نسی شیئا من نسکہ او ترکہ فلیحرق دما. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اصول بتایا واجبات چھوٹ جانے یا بھول چوک کی وجہ سے, کسی وجہ سے, تو بہتر یہ ہے کہ بدل جو دم ہے وہ دم ادا کر دیا جائے. یہ اس میں احتیاط کا تقاضا ہے اگر ان کی طاقت ہو تو. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم, اب ہم 10ویں دن جو حجاج کرام کو اعمال انجام دینے ہیں ان کی طرف آئیں گے کہ حاجیوں کے لیے جو یوم النحر ہے 10واں دن, یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس دن کون سے ارکان جو ہے انجام پاتے ہیں اور اسی طرح کون سے واجبات ہیں جو انہیں ادا کرنا ہے. یوم النحر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جیسے وقوف عرفہ رکن ہے, ویسے ہی یوم النحر کو طواف زیارہ کرنا یا طواف افاضہ کرنا, بعض فقہاء نے طواف الصدر بھی کہا, تو یہ طواف اور اس کی سعی اس دن اگر کر سکے تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رمی کرنی ہے, جن کو عوام شیطان کہتے ہیں. عقبے کو رمی کرنا, کنکریاں مارنا, اس کے بعد قربانی کرنا, خود کرنا ضروری نہیں, موجودہ دور میں ایسے امکانات نہیں. حکومت کو اگر ذمہ داری دے دی جائے یا مکے میں قابل اعتماد افراد کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ مکے میں قربانی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اس کے بعد بال حلق کرنے ہیں اور طواف افاضہ یا طواف زیارہ کے لیے جانا ہے. طواف زیارہ اور سعی یہ رکن ہے. ان کے علاوہ جو 3 کام ہیں, رمی کرنا, جانور ذبح کرنا اور بال حلق کرنا, یہ واجبات ہیں. یہ تمام کام اصل یہ ہے کہ یوم النحر کو ادا کیے جائیں. جی شیخ, بارک اللہ فیکم. شیخ محترم, جمرہ عقبہ کو جو کنکری مارنا ہے اس کا اصل وقت کب ہے؟ ابتدا اس وقت کی کب ہوتی ہے اور کب تک جو ہے جمرہ عقبہ کو 10ویں تاریخ کو ہم جو ہے کنکری مار سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد, سورج نکلنے کے بعد بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے اور دعا نہیں کریں گے. چاہے یوم النحر ہو, 11 تاریخ کا دن ہو یا 12 تاریخ کا دن ہو, بڑے شیطان کو جب بھی کنکری ماری جائے گی اس کے بعد میں دعا نہیں کی جائے گی. تو اول وقت تو اس کا طلوع آفتاب کے بعد ہے, 10ویں دن. اسی وقت رمی کرنا کوئی ضروری نہیں, دھوپ کی شدت رہ سکتی ہے, سب لوگ اسی وقت آ کر بھیڑ بھاڑ کے شکار ہو جاتے ہیں, کبھی ناخوشگوار حادثات پیش آ جاتے ہیں, اموات بھی ہوتی ہیں, تو رات میں بھی رمی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابہ کرام نے کہا رمیت بعد ما امسیت, شام ہو جانے کے بعد, جب شام ہو جائے گی تو رات شروع ہو جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل, غروب کے ساتھ ہی رات کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو امکانات کے ساتھ
آدمی کے لیے سہولت ہے، صحت ہے، وہ بر وقت کام انجام دے، ورنہ وہاں سے وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور رات میں بھی وہ رمی کر سکتا ہے، اجر میں انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئے گی، واللہ اعلم۔ جب ہم رات میں بھی کر سکتے ہیں بتا رہے ہیں شیخ، تو ایک معنوں میں وہ 11 تاریخ ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، رمیت بعد ما امسیت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی مضائقہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، یہ کنکری جو مارنا ہے وہ ساتھ ہی مارنا ہے، تو کنکری مارتے وقت کوئی ذکر ہے؟ جی، 7 کنکریاں علیحدہ علیحدہ مارنی ہے، ساتوں کو ایک ساتھ نہیں پھینکنا ہے، ہر کنکری الگ الگ، اور یہاں پر صرف اللہ اکبر کہہ کر رمی کرنی ہے۔ جی کچھ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بسم اللہ اللہ اکبر طواف کی ابتدا میں ہے، یہاں پر صرف اللہ اکبر کہنا ہے اور کنکری پھینکنی ہے، رمی کرنی ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اس میں کتنی زور سے کنکری ماری جائے؟ جا کر جو پلر جو بنے ہوئے ہیں انہیں لگنا ضروری ہے، یا اس حوض میں گر جائیں تو کافی ہو جائے گا؟ جو حوض کی طرح بنا ہوا ہے اس میں گر جائے تو کافی ہوگا، کالم کو، پلر کو لگنا، اس کو ٹچ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جی شیخ۔ واللہ اعلم۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، اگلا جو ہمارا سوال ہے جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طواف افاضہ جو کرنا ہے تو اس کا وقت کیا ہے، ابتدائی وقت کیا ہے، اور اس کی کب تک گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا 10ویں دن ہی کو کرنا یہ ضروری ہے، یا پھر اسے تھوڑا سا مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ، جی جیسے ہی 10 تاریخ کو منا پہنچیں گے، طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، چاروں کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تینوں واجبات اور یہ دونوں ارکان جی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں طلوع آفتاب کے بعد بھی اگر کوئی طواف زیارہ کرنا چاہ رہا ہے تو فوراً کر سکتا ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ پہلے رمی سے فارغ ہو جائے، جی پھر قربانی ہو، پھر حلق ہو، پھر طواف زیارہ یا طواف افاضہ ہو، پھر اس کے بعد میں سعی کی جائے، یہ افضل عمل ہے۔ جائز کام یہ ہے کہ ان کاموں کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ طواف افاضہ کرنے کے لیے اور سعی کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، یہاں سے اول وقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جی شریعت اس سلسلے میں خاموش ہے کہ اس کا آخری وقت کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر صحت اجازت دے، سہولت ہو تو آپ بر وقت فارغ ہو جائیں، یہ اقرب الی السنہ ہے، دلیل سے قریب ترین بات ہے، سنت سے قریب ترین بات ہے۔ جی لیکن اس دن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ تھکے ماندے رہتے ہیں، مینا میں ایک دن ایک رات گزارے، پھر عرفات میں ایک دن گزرا، مزدلفہ میں ایک رات گزری، جی بڑے تھکے ماندے رہتے ہیں۔ تو تھکے ماندے رہنے کے ساتھ ساتھ مکہ جا کر آنے کی سہولتیں نہیں رہتی ہیں، جی بسیں فراہم نہیں رہتی، جو پرائیویٹ ٹیکسی والے رہتے ہیں وہ ایک آدمی کے لیے کبھی 500 ریال، 1000 ریال، 2000 ریال اس طرح سے چارج کرتے ہیں، اور پھر وہاں بھی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے طواف میں، سعی میں۔ تو ایسی صورت میں کوئی آدمی دوسرے دن کرنا چاہے، تیسرے دن کرنا چاہے، یا پھر مکہ آ کر ہوٹل میں آرام کر کے اس کے بعد میں کرنا چاہے، یا پھر 2 طواف ایک نیت سے کرنا چاہے، طواف زیارہ اور طواف وداع، تو اہل علم نے اس بات کی اجازت دی۔ ایسی صورت میں یہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو سعی کرنی پڑے گی، جی لیکن جس قدر تاخیر ہوگی اس قدر شوہر بیوی کے جسمانی تعلقات کی پابندی رہے گی، مباشرت نہیں کریں گے، اس کے احکام الگ ہے، فدیہ دینا پڑے گا، کچھ تفصیل کے ساتھ وہ بات بتائی جائے گی۔ تو مختصر یہ ہے کہ طواف زیارہ کے آخری وقت کے لیے شریعت نے لچک رکھی ہے، اہل علم کے فتوے موجود ہیں، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، احرام کی پابندیاں کب تک رہے گی؟ کیا 10ویں تاریخ کو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ختم ہو جائے گی تو کتنے کام انجام دینے کے بعد وہ احرام کھول سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان ایک روایت مشہور ہے کہ رمی ہو جائے، جانور ذبح ہو، اس کے بعد میں حلق کریں، اس کے بعد میں
تحلل اول، احرام کا لباس تبدیل کر سکتے ہیں، عام کپڑوں میں آ جائیں گے، اس کو تحلل اول کہا جاتا ہے۔ جی تحلل اول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس اجازت کے بعد میں جسمانی تعلقات، شوہر اور بیوی کے مباشرت وغیرہ جسمانی تعلقات کی اجازت نہیں، صرف کپڑے تبدیل کرنے کی، بال ناخن وغیرہ کی پابندی آپ سے ہٹ گئی، اس معنی میں تحلل اول ہے۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ثابت نہیں یہ روایت، اور یہ روایت مشہور ہے۔ اس روایت کے پیش نظر اکثر اہل علم 2 کام کرنے کے بعد 3 کام کرنے کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ جی اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس موقف کو صحیح قرار دیا کہ آدمی جب رمی کر لے تو تحلل اول میں آ جائے گا۔ اگر وہ جانور ذبح ہونے کے بعد یا حلق کرنے کے بعد لباس تبدیل کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے رمی کے بعد میں وہ تحلل اول میں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی کی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ اس روایت کے پیش نظر ایک کام سے بھی تحلل اول کی اجازت ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، آپ نے جو تفصیل بتائی صحیح بخاری کی روشنی میں، تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اگر جمرہ عقبہ کو کنکری مار لی جاتی ہے طلوع آفتاب کے بعد تو پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی اور وہ احرام کھول دے سکتا ہے لباس کی، جی ہاں جی، جی اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے بعد وہ حلق کرائے گا۔ اگر وہ پہلے بھی کرا لے رہے ہیں، مطلب ان کاموں کے اندر اگر تقدیم تاخیر جیسا کہ آپ نے بتایا جائز ہے، جی تو اگر کوئی جمرے کو کنکری مار لے، اور قربانی کا تو ایک معنوں میں ہمیں پکا یقین نہیں ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں ہو رہی ہے یا کس دن ہوگی، ہمیں اس کا علم عام طور پر حکومت کو نہیں جب ہوتا۔ ہم نے ذمہ داری دے دی تو انشاءاللہ ہم بری ہے، جی، لیکن وقت کا تو ہمیں پتہ وہ نہیں چلتا۔ ضروری نہیں، سارے کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ جی، تو اب جب ہم حلق کرا رہے ہیں شیخ، تو حلق کرانا افضل ہے یا پھر اس موقع پر بھی تقصیر کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر ہم بال منڈوا رہے ہیں تو اس کے اندر سنت کی کیا کوئی مزید رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ 10 تاریخ کو حاجی کے لیے حلق کرانا افضل ہے۔ تقصیر حج تمتع کے عمرے میں ہے، صرف جی قصروا حکم دیا گیا، ورنہ عام عمروں میں حلق کرانا مرد آدمی کے لیے افضل ہے، اور حج میں بھی مرد حضرات کے لیے حلق کرانا افضل ہے۔ اس میں جس بات کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کرایا تو دائیں جانب کے بال پہلے نکالے، بدأ بیمین المحلوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، صحابہ کرام نے، اہل علم نے یہ بات بتائی کہ جب حلق کریں گے تو پہلے دائیں جانب کے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں اکثر، لیکن پھر بھی یاد دہانی کرنی چاہیے، بھول چوک نہ ہو اور اس سنت کا بھی اجر مل سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا یہ سنت عام اوقات کے اندر، حجاج کے لیے نہیں بلکہ عام اوقات کے اندر جب کٹنگ کرا رہے ہیں تو اس موقع پر بھی یہی حکم ہوگا شیخ؟ اس سلسلے میں تو روایت موجود ہے، لیکن عام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ التیبن، داہنی جانب سے کام کرنا پسند تھا، تو اس عموم کے اعتبار سے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن منصوص کوئی کام دلیل پر مبنی ہو تو وہ اس دن کے لیے ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ واللہ فیکم۔ اعلم۔ تحلل اول کے بعد اگر وہ طواف اور سعی کر لیتے ہیں تو پھر مکمل احرام کی پابندیوں سے، یا جیسا کہ ہم نے کہا تحلل کہ ثانی ہاں جسے جی، کہیں گے، شوہر بیوی کے لیے انٹرکورس کرنے کی، مباشرت کرنے کی اجازت رہے گی طواف زیارہ اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد، جی ورنہ اس سے پہلے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، عام سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں، جی سر ڈھانک سکتے ہیں۔ تحلل اول میں یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں، جی تحلل ثانی میں جسمانی تعلقات کی اجازت ہوتی ہے۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، یوم النحر سے، یعنی جو ایک معنوں میں ہم عید کا دن کہیں گے، تو یوم النحر کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت سارے کام جو ہے، حج کے جو مناسک ہیں وہ اسی دن الحمدللہ انجام پاتے ہیں اگر وہ بر وقت کر لے رہے ہیں تو۔ اس دن کی اور اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح یوم النحر سے
ہمیں عقیدے کا کیا سبق ملتا ہے؟ یوم النحر حجاج اور غیر حجاج دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں دونوں کے لیے الگ الگ علیحدہ روایات ہم کو ملتی ہیں کہ حجاج کو کون سے کام کرنے چاہیے اور غیر حجاج کو یہ دن کس انداز سے گزارنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے اعتبار سے، تکبیرات کو بلند کرنے کے اعتبار سے، مطلق تکبیرات اور مقید تکبیرات کے اعتبار سے، اذکار کے اعتبار سے یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس دن میں بہت سارے کام حجاج اور غیر حجاج ادا کرتے ہیں۔ یوم النحر خاص طور پر اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ کے لیے اللہ کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم کو عقیدے کا یہ سبق ملتا ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحج ہو یا کوئی دن ہو، کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی مناسبت ہو، اللہ کا جانور اللہ کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے یہاں مقدم رکھا گیا۔ حصر کا معنی آ جاتا ہے، اپنے رب ہی کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں اور جانور ذبح کریں۔ اگر کوئی اللہ کے نام پر تو ذبح کر رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے ذبح کر رہا ہے، دوسروں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے، دوسروں کے غضب سے بچنے کے لیے ایسی بدعقیدگی سے کر رہا ہے، گرچہ وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیوں نہ کرے، تب بھی یہ کام لعنت زدہ ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کا جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا تو اس پر اللہ کی لعنت برسے۔ یہاں ایک شبہہ عوام پیدا کرتے ہیں کہ عقیقے میں بچے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، مہمان جب آئے تو مہمان کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ عقیقے میں اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے بچے کی جانب سے۔ مہمان کی تکریم پر ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا یا جو بھی تکریم کرنی ہے، یہ مہمان کے لیے نہیں، ہم مہمان کے نام پر ذبح نہیں کرتے ہیں، ہم مہمان کی تکریم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ سابقہ انبیاء کی یہ تکریم کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں پر اس غلط فہمی کو، بدعقیدگی کو دور کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر وقت مکمل ہو رہا ہے اور آج ہم نے انتہائی اہم باتیں الحمدللہ جانی ہیں، خاص طور سے یوم النحر کے تعلق سے کہ یوم النحر کو حجاج کرام کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور یوم النحر کا اہم عقیدے اور ایمان کا کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہم جو ہے شیخ محترم کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں انہی مسائل کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ أتسامى برحمتي۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔